میں ایک سائنس اسٹوڈنٹ ہوں اور جب میں اپنے ہم عمر سے بات کرتی ہوں میں نے نوٹس کیا ہے کہ نئی نسل میں ایک خدا کی ذات پر یقین نہیں ہے۔ مذہب کو ایک طرف رکھ کر ان میں ایک کریٹر پر بلیو نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس کائنات میں ہر چیز کے پیچھے ایک سائنٹیفک تھیوری ہے جو کہ ایکچولی ہمارے پاس ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ میں ان کو خدا تعالیٰ پر کیسے یقین دلا سکتی ہوں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا خدا ہر چیز پر قادر ہے تو تمہارا اسلام ابھی تک کیوں نہیں پھیلا؟ کیا تباہی کا آنا ضروری ہے؟ امن سے کیوں نہیں پھیل سکتا؟ اس نے کہا کسی نے تو دنیا بنائی ہے، ہر چیز کے لیے کوئی بنانے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے یا کسی نے بھی بنائی ہے، تم اس کو جو بھی مرضی نام لو، ہم اس کو خدا کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ تم نے ہمارا خدا کتاب پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی۔ سائنس اسٹوڈنٹ ہو تو اپنا لٹریچر بھی پڑھو نا تاکہ تمہیں پتہ لگے ہیں۔ پھر 10 پروفس آف ایگزسٹنس آف اللہ، اگر اردو نہیں آتی تو انگریزی میں بھی ہے اس کا ترجمہ، حضرت مسلم موعود کی کتاب ہے، وہ پڑھو، چھوٹی سی کتاب ہے 25-26 صفحے کی۔ پھر اس سے بڑی بھی ہے ایگزسٹنس آف اللہ۔ پھر سائنٹیفکلی بھی پروو کرنا ہے تو ریولیشن ریشنیلٹی میں ایک چیپٹر تقریباً رابع نے بھی لکھ کے دیا ہوا ہے اس بارے میں، وہ پڑھو، اس سے تمہیں پتہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اپنا علم بڑھاؤ گی تو پھر ان کو جواب دو گی نا، تو تفصیلی جواب دینا ہے۔ باقی رہ گئی اللہ تعالیٰ کس چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون قدرت بھی بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسلام کی تعلیم وہ آخری تعلیم ہے، فائنل تعلیم ہے، جو تمام نبیوں کو تعلیم دی گئی تھی وہ اس میں سمیٹ دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو تم مانو، اگر تم مانو گے تو تم فائدہ اٹھاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ گے۔ صرف اسلام کی بات کیا، باقی نبی جو ہیں وہ بھی تو جب آئے تھے تو ان کے سارے لوگوں نے تو باتیں نہیں مانی، کسی نبی کی قوم نے کب مانا ہے ان کو؟ ساروں نے، ان پہ تو تباہی آئی، ان پہ بربادی آئی، تباہ ہو گئے۔ اسی طرح اگر دنیا عام وسلم کی باتیں نہیں مانے گی تو تباہی اور بربادی آتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ دیکھو یہ نیک باتیں اگر تم مانو گے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں مانو گے تو پھر تمہیں سزا ملے گی۔ اب جب دنیا پیدا کی اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں تو 1400 سال پہلے لکھ دیا۔ شیطان نے کہا کہ آدم کو جب پیدا کیا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں میرے پیچھے چلیں گے، اور تیرے پیچھے یا تیرے نبیوں کے پیچھے چلنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں چلیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں جو تمہارے پیچھے چلیں گے نا، چاہے وہ ساری دنیا ہو جائے، تو میں ان کو جہنم سے بھر دوں گا، تم بھی اور تمہارے ساتھی بھی جہنم میں جائیں گے، اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ میری طرف سے ریوارڈ حاصل کریں گے، نیک اجر پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا پیدا کی اچھے اور برے کی تمیز بھی کر دی، اسلام کے بارے میں تعلیم دی تو یہ بتایا کہ یہ آخری تعلیم ہے اور پرفیکٹ تعلیم ہے، اس پہ تم چلو گے، عمل کرو گے تو انعامات حاصل کرو گے۔ اور ساتھ آن صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما دیا کہ جس طرح باقی قومیں ایک وقت میں جا کے بھول جاتی ہیں دین کو اور اس پہ عمل نہیں کرتی صحیح طرح، یا اس میں کئی قسم کی انوویشنز بدعتیں پیدا کر دیتی ہیں، تو پھر اسی طرح تمہارے اندر بھی ہوگا، اسلام کے اندر، اور وہ ہوا مسلمان بگڑ گیا۔ مسلمانوں کی اپنی اصلی حالت رہی نہیں، قرآن پہ عمل نہیں کرتے، نمازوں کی طرف پوری طرح توجہ نہیں دیتے، تو غالب کس طرح آ سکتے ہیں ساری دنیا پہ؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس آخری زمانے میں مسیح موعود کو بھیجوں گا۔ اب مسیح موعود نے آ کے ساری دنیا کو اکٹھا کرنا ہے، اور اب دنیا میں دیکھو آہستہ آہستہ جماعت بڑھ رہی ہے، لوگ ہر سال شامل ہوتے ہیں نا جماعت احمدیہ میں، تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ عیسائیوں میں سے بھی آتے ہیں، ہندوؤں میں سے بھی آتے ہیں، سکھوں میں سے بھی آتے ہیں، بدھسٹ میں سے بھی، دیریوں میں سے بھی آتے ہیں، مسلمانوں میں سے بھی آتے ہیں، اور آہستہ آہستہ جماعت بڑھ رہی ہے۔ یہ تو اللہ نے نہیں کہا کہ ایک دن میں ہماری جماعت بڑھنا، اللہ تعالیٰ قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون قدرت بھی رکھا ہوا ہے، اور یہ جو نیچرل پروسیس ہے اس کے مطابق آہستہ آہستہ جماعت بڑھ رہی ہے۔ ہاں اگر ہم بھی اپنا حق ادا نہیں کریں گے اور صحیح طرح تبلیغ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے، اپنے اچھے اخلاق نہیں کریں گے، تو پھر یہ بھی عرصہ لمبا ہوتا جائے گا۔ جتنی جلدی اللہ تعالیٰ نے اس کو نتیجے نکالنے اتنی جلدی نہیں نکلیں گے، لیکن یہ بہرحال بات ثابت
انشاءاللہ ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ضرور ہوں گے۔ اس لیے اگر ہم نے اپنے زمانے میں دیکھنے وعدے پورے ہوتے تو ہمیں اپنے آپ کو بھی اصلاح کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ کے عبادت کے حق ادا کرنے ہوں گے اور اپنے اخلاق بھی اچھے کرنے پڑیں گے۔ باقی یہ تو ان کی ضد ہے کہ جی خدا اگر ہوتا تو یہ کیوں کرتا وہ کرتا، اللہ تعالیٰ تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قانون قدرت بھی دکھاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا ایک تو تم وہ کتابیں پڑھو، دوسرے یہاں جو دہریاں ہیں خدا کو نہیں مانتے۔ اب ڈاکنز ہے ایک بہت بڑا یہاں کا لکھنے والا، اس کو ہم نے خود قرآن شریف کی 5 والیوم کتاب بھیجی والیوم بھیجے، اور دوسری کتاب میں لٹریچر بھیجا خدا کی ذات پہ۔ تم نے کہا تم اعتراض کرتے ہو اللہ پہ، یہ پڑھو پھر اعتراض دو۔ اس نے کہا میں نے کوئی نہیں پڑھنا کچھ بھی۔ وہ بھی اپنے آپ کو بڑا سائنٹسٹ سمجھ کے تو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے سائنس کی روح سے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی چیز نہیں ہے، اور مسلمان یوں ہی یا مذہب کے جو ماننے والے ہیں یوں ہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں مذہب کے۔ لیکن جب اس کو کہا کہ یہ پڑھو تو کہتا میں نے نہیں پڑھنا۔ اب جو ضد ہے نا، اگر وہ اپنی باتیں پڑھانا چاہتا ہے ہمیں تو ہماری بھی تو پڑھے نا، پھر دیکھے، پھر موازنہ کرے، پھر ڈیبیٹ کرے، پتہ لگے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون غلط ہے کون صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہیں نہیں لکھا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں جو نیک لوگ ہیں وہ ضرور ساری دنیا پہ غالب آ جائیں گے۔ ہاں ان کی اکثریت ہو جائے گی، لیکن آخر میں جا کے پھر شیطان کی اکثریت ہو جائے گی، تبھی قیامت آئے گی۔ یہی ہم مانتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ہے بے شک، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک قانون قدرت بھی بنایا ہوا ہے اپنا، ٹھیک ہے، اور وہ قانون قدرت جو ہے قانون شریعت بھی ہوتا ہے، قانون قدرت بھی ہوتا ہے، اور اس کے مطابق ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ جس طرح کسی بھی کام کرنے میں ایک چیز ہے وہ پروسیس میں سے گزرتی ہے، جس طرح کل ہی میں نے خود مثال دی تھی، مثلا بچے کی پیدائش ہے، ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بچہ ہوگا تو فوراً بچہ نہیں ہو جاتا، 9 مہینے لگتے ہیں اس کو پیدا ہونے میں۔ اسی طرح مختلف جانوروں میں مختلف وقت لگتا ہے، کسی کو 6 مہینے، کسی کو 9 مہینے، کسی کو 11 مہینے، جانوروں میں بھی اس طرح ہی ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی قادر ہے اس لیے مسلمان نہیں سارے ہو گئے اس لیے جھوٹا ہو گیا مذہب۔ ہم نے کب کہا ہے کہ مذہب کی سچائی کی نشانی یہ ہے کہ سارے مسلمان ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہیں دعویٰ کیا ہی نہیں، نہ قرآن کریم نے یہ دعویٰ کیا ہے، قرآن شریف میں تو کہیں لکھا ہوا ہے۔ قرآن شریف میں تو یہ لکھا ہو شیطان نے کہا میرے پیچھے زیادہ چلیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے چلیں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہاں جو نیک لوگ ہوں گے ان کو میرے سے ریوارڈ ملے گا، اور ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد کی زندگی ایک آنے والی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ زندگی آئے گی، اس میں ہمیں جزا سزا ہوگی، اور قیامت کا سما ہوگا، اور جنت و دوزخ کا معاملہ ہوگا۔ اس پہ ہم یقین رکھتے ہیں، اس دنیا کو تو ہم عارضی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اصل چیز آخری زندگی ہے، تو وہاں جا کے نہ سائنس کام آئے گی نہ لوگوں کے دہریہ پن کام آئے گا، اللہ تعالیٰ سے محبت قائم آئے گی صرف، ٹھیک۔ یہ چیزیں تو یہاں عارضی فائدے کے لیے ہیں، عارضی طور پہ کام کر لو، اور اصل مقصد یہی ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلو پھر وقت بھی ختم ہو گیا تمہارا، اللہ حافظ ہو، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔